برکت ہے رمضان، برکت ہے رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج جس ہستی کی آج ہم بات کریں گے وہ عام ہستی نہیں ہے، جس کی صورت دہر سے لے کر صورت کوثر تک اور صورت کوثر سے لے کر صورت والناس تک بات ہو، اسے عام ہستی نہیں بلکہ حضرت فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ اسی پہ آج علماء کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہترین گفتگو اور ہر دل عزیز شخصیت ہمارے اینکر مصور بھائی یہی گفتگو کریں گے اور اسی پہ روشنی ڈالیں گے۔ ماشاءاللہ مصور بھائی۔ جی بہت شکریہ علی واجد بھائی۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، برکت ہے رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان مصور رضوی ایک مرتبہ تم نیوز کی اسکرین سے پھر حاضر خدمت ہے، اور آج جس خوبصورت ہستی کا ذکر خیر کرنے کے لیے ہم نے اس بزم کو سجا رکھا ہے، آپ کو اگر ہم آپ کی شان بیان کرنے لگیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس وقت ہمیشہ قلیل ہوتا ہے، وقت کی بیڑیاں ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہیں، ہمارے دامن میں وقت جو ہے وہ بہت تنگ ہوتا ہے۔ اس پر جو ہے تذکرہ کرتے کرتے بہت سارے لوگوں نے دنیا میں بھی اپنی زندگی کو سنوارا ہے اور اپنی آخرت کو بھی سنوارا ہے۔ جناب ام السادات مخدومہ کائنات، ماشاءاللہ دختر مصطفیٰ بانو مرتضیٰ، سردار خواتین جہان و جنا، ام الہاد، شہزادی کونین، والدہ حسنین، خاتون جنت، سیدہ طیبہ طاہرہ ذاکرہ زاکیہ رادیہ مردیہ، عابدہ زاہدہ محدثہ مبارکہ، خیر النساء، سیدۃ النساء، بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کے نام نامی اسم گرامی سے متعلق اور آپ کے فضائل اور آپ کے خصائص سے متعلق آج ہم نے جو ہے اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا ہے، اور اس پر گفتگو فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے ممتاز اور معروف مذہبی اسکالر ہیں۔ مختلف ٹی وی چینلز پر آپ نے بارہا انہیں دیکھ رکھا ہے، جناب علامہ مفتی وحید احمد صاحب قادری، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حضرت، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ جناب علامہ عبدالحفیظ بخاری صاحب، آپ تشریف فرما ہے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے مہمانوں کا۔ اور آج انشاءاللہ نعت شریف پیش کریں گے حافظ اویس ظفر صاحب۔ تو آغاز کرتے ہیں گفتگو کا ناظرین مکرم۔ میں علامہ عبدالحفیظ صاحب آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو ہے ذکر آج ہم نے چھیڑ رکھا ہے، اور اس کا مقصد میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہے کہ ہم اپنے لیے تربیت حاصل کریں، ہم اپنی بیٹیوں اپنی ماؤں بہنوں کو پیغام پہنچائیں تم نیوز کی اسکرین سے۔ تو آپ وضاحت فرمائیے گا، آغاز سے میرا دل ہے کہ بات شروع کرتے ہیں کہ جناب بی بی پاک کے پیدائش کس سنہ ہجری میں ہوتی ہے، اور یہاں سے آپ شروع کریں انشاءاللہ، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مصور بھائی آپ کا شکریہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری خواتین، ہماری بیٹیوں، ہماری ماؤں کے لیے ایک اسوہ ہے سیدہ پاک کی زندگی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر آج خواتین، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں آپ کے اسوہ پر چلیں تو یہ اس مقام پر پہنچ سکتی ہیں کہ جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر تمام عورتوں کے سردار میری بیٹی فاطمہ ہے، تو یہ جو سرداری ہے وہ ان لوگوں کو بھی، ان خواتین کو بھی ان کے سرداری میں معیت ملے گی اور وہ مقام ان کو حاصل ہوگا۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے کے پہلے سال کے آخر میں یا شروع میں آپ کی ولادت بسعادت ہے، اور مفسرین اور جو مورخین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جتنی بھی تربیت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ نبوت والی زندگی میں آپ کی تربیت ہوئی ہے۔ اور اس تربیت کا ایک بڑا ہی خوبصورت منظر کچھ یوں ہے کہ ابھی سیدہ پاک بچپن میں تھی اور ابھی بہت چھوٹی عمر تھی، تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے کسی رشتہ دار میں کوئی دعوت تھی اور اس دعوت میں شریک ہونا تھا، تو سیدہ پاک حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی
انہا نے تمام بیٹیوں کے لیے، چاروں بیٹیوں کے لیے سوٹ بھی بنوائے، کچھ زیورات بنوائے، کچھ اچھی جو چیزیں خواتین استعمال کرتی تھی اس دور میں بھی وہ تیار کروائیں. تو جب اس دعوت میں شرکت کرنے کا وقت آیا اور دعوت کے لیے جانے کا وہ وقت آیا، جب وہ روانہ ہونا تھا، تو حضرت امی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ سب ان کپڑوں کو، ان زیورات کو استعمال کریں. تو باقی آپ کی جو بہنیں تھیں آپ نے ان کو استعمال کیا، لیکن سیدہ پاک نے انکار کر دیا. فرمایا اماں جان میں ان کو استعمال نہیں کروں گی، مجھے سادگی پسند ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت مبارکہ ہے جو شروع سے آپ نے فرمائی، وہ سیدہ پاک کے اندر بچپن سے ہی نظر آتی تھی کہ آپ نے اس سادگی کو اپنایا. اس دعوت میں آپ بغیر ان نئے کپڑوں کو اور زیورات کو استعمال کیے ہوئے شامل ہوئیں، لیکن آپ نے ان کو استعمال نہیں کیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شروع میں یعنی کہ اعلان نبوت کے بعد آپ کی ولادت مبارکہ اور آپ کی تربیت حضور نے نبوت والی زندگی میں فرمائی ہے، اور وہ اس کا اثر جو ہے وہ سیدہ پاک کی زندگی میں نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی. اور میں علامہ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، فرمائیے گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آپ کی تربیت کی، میں نے علماء سے سن رکھا ہے کہ جس سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے انسان بعض کبار اس کی تربیت کرتے ہوئے کچھ جو ہے وہ نرم گوشہ بھی رکھتا ہے، بہت ساری چیزیں نظر انداز ہو جاتی ہیں. لیکن چونکہ آقا کریم نے آپ کی تربیت اس انداز سے اور اس نظریے سے بھی کی تھی کہ قیامت تک آنے والی تمام خواتین کی تربیت جو ہے وہ ان کے اسوہ سے ہوگی. تو آپ یہ فرمائیے گا، دیکھیے میں آغاز میں ہی اس بات کو کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں سوتیلی ماں کو بہت جو ہے معیوب سمجھا جاتا ہے اور بالکل ادب تو کیا ہی نہیں جاتا، اور سوتیلی ماں بھی اپنی جو ہے سوتیلے بچوں کا بالکل خیال نہیں رکھتی اور ایسی چیزیں اپنے شوہر کے سامنے پیش کرتی ہے کہ دل میں نفرت کا عنصر ہی پایا جائے. جبکہ سیدہ پاک نے تو اپنی زندگی میں تقریباً 9 یا 10 ماؤں کو دیکھا. ان سے آپ کا کیسا سلوک تھا؟ کوئی ایسا کوئی معروف واقعہ جس سے ہماری ماؤں بہنوں کو سبق ملے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. سب سے پہلے تو میں تم ٹی وی کے جملہ انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جس قدر محبت کے ساتھ اس تقریب کا انعقاد کیا، بالخصوص مصور بھائی جنہوں نے اس محبت بھری دعوت سے مدعو کیا. سیدہ پاک کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو اللہ رب العزت نے سیدہ پاک کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جو کائنات میں کسی بھی عورت کے حصے میں نہیں آیا. اسی وجہ سے آپ کو سیدہ نساء عالمین بھی کہا جاتا ہے. آپ کو تمام جنتی عورتوں کی سردار اور دنیا میں بھی جتنی بھی عورتیں ہیں ان کا سردار بنایا گیا. تو اگر تربیت کے حوالے سے اگر آپ کی شخصیت کو دیکھا جائے تو سیدہ پاک کی تربیت اگر دیکھا جائے تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی گود میں جس کی پرورش ہی آغوش رسالت میں ہوئی ہو تو اس کی تربیت کے اوپر آپ اندازہ لگا لیں کہ کس اعلیٰ درجے پہ ان کی تربیت ہوئی ہوگی. اور اگر دیکھا جائے تو آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ رب العزت نے جو مقام عطا فرمایا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دنیا میں لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو اس عورت نے میری تصدیق کی. جب لوگوں نے مجھے مال سے یا باقی چیزوں سے محروم کیا تو اس خدیجہ نے اپنے مال کے ذریعے میری مدد کی. اور جب دنیا نے مجھے تانا دیا تو اللہ رب العزت نے اس عورت کے بطن کے ذریعے مجھے اولاد عطا فرما کر مجھے عزتوں سے شرف سے نوازا. تو بات اگر آتی ہے تربیت کی تو سیدہ پاک کی اپنی مختلف روایات میں آتا ہے کہ 13 بیویاں تھیں حضور کی یا 11 بیویاں ازواج مطہرات. تو ہر بیوی کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہزادی کا تعلق اس قدر اعلیٰ اور تربیت یافتہ تھا کہ وہ جب بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ ازواج مطہرات دیکھا کرتی تھیں تو ادب کے لیے ادب و احترام میں کھڑی ہو جایا کرتی تھیں. اور آپ کی بھی یہی کنڈیشن تھی، یہی کیفیت تھی کہ اپنی تمام امہات کی دل و جان سے عزت کیا کرتی تھیں اور کسی حوالے سے بھی ان کو آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں تھا. میں اس پہ مجھے جب حضرت بات کر رہے تھے ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آیا اور وہ آپ کا سوال کا جواب بھی ہے اور بڑا ایک خوبصورت واقعہ بھی ہے
یعنی کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اپنی والدہ کے ساتھ جو آپ کی مائیں تھیں ان کے ساتھ حسن سلوک اتنا زیادہ اچھا تھا کہ کبھی بھی آپ نے مجھے کسی کتاب میں آج تک نہیں ملا کہ کبھی آپ رنج ہوئی ہوں، کبھی ناراضگی ہوئی ہو، کبھی کسی مسئلہ میں اختلاف ہوا ہو، آپ اتفاق کرتی تھی ہر بات پر. ایک مرتبہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما تھیں اور آپ کے ساتھ سیدہ پاک تشریف فرما تھی، تو محبت کی گفتگو ہو رہی تھی، ماں بیٹی میں بڑی محبت کی ایک بات ہو رہی تھی. تو گفتگو ہوتے ہوتے بات چل پڑی. فرمایا کہ یعنی کہ سیدہ پاک امی جان سے فرماتی ہیں، فرمایا امی جان دیکھیں مقام اپنا اپنا ہے، اللہ نے سب کو مقام دیا ہے. اب دیکھیں میرا مقام کیا ہے کہ میں امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، اور آپ کا مقام ہے کہ آپ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، تو مقام تو اپنا اپنا ہے. تو یہاں پہ پھر امی جان نے محبت بھری ایک بات فرمائی. فرمایا بیٹی بالکل تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بات تو بڑی پیاری ہے کہ تمہارے والد گرامی جو ہے وہ محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے والد گرامی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تم بیٹی تو محمد رسول اللہ کی ہو لیکن زوجہ علی المرتضیٰ کی ہو، سبحان اللہ، اور میں بیٹی تو صدیق اکبر کی ہوں لیکن زوجہ امام الانبیاء کی ہوں. کل قیامت کا روز ہوگا، تم علی کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جا رہی ہوگی اور میں محمد رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جا رہی ہوں. یعنی کہ یہ وہ محبت کی ایک بات ہے، جھلک ہے کہ آپ اس طرح محبت فرماتی اپنی ماؤں کے ساتھ، اور محبت سے گفتگو ہوتی، اور جو ازواج مطہرات ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی سیدہ پاک کے ساتھ بڑی ہی محبت اور شفقت فرمایا کرتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح ناظرین مکرم ایک مرتبہ جناب حضرت سودا بنت زمعہ ام المومنین ہیں، آپ کی طبیعت کچھ ناساز تھی، تو آپ نے جناب سیدہ پاک سے جو ہے وہ کہا کہ آج میری طبیعت کچھ ناساز ہے تو گھر میں جھاڑو اگر آپ لگائیں. تو جناب سیدہ پاک نے اپنی ماں کی تعظیم اور تکریم کرتے ہوئے گھر میں جھاڑو دیا اور عرضی پیش کی کہ امی جان اگر آپ اجازت فرمائیں تو کیا میں روزانہ اس گھر میں جھاڑو دے دیا کروں. بالکل اسی طرح ایک مرتبہ حضرت صفیہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اپنی طبیعت کے ناساز ہونے کا جو ہے وہ ذکر کیا، تو آپ نے ان کے جسم کو دبایا. سبحان اللہ. دیکھیے آج سوتیلی ماں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، بچے چہرہ دیکھنا مناسب نہیں سمجھتے، لیکن حضرت صفیہ کو جناب بی بی پاک نے آپ کے جسم کو دبایا تاکہ آپ راحت محسوس کریں. اور اسی طرح جناب حضرت زینب بنت جہش، آپ کا مزاج تھوڑا جلالی تھا، تو ایک دن آپ نے ماں ہونے کی حیثیت سے جلال میں کوئی ایسی بات کہہ دی، تو کسی نے آپ سے کہا جناب بی بی پاک سے کہ انہوں نے آپ سے یہ بات کر دی تو آپ ان کے پاس نہ جایا کریں. تو قربان جائیے سیدہ پاک کی اس خوبصورت جملے پر. میں کہتا ہوں ساری زندگی اگر آپ اس ایک جملے کا صدقہ اتارتے رہیں تو وہ کم ہے کہ بی بی پاک نے مسکرا کر فرمایا کہ وہ میری ماں ہیں، حسن اخلاق ہے وہ میری ماں. یہ دیکھیے مزاج شناس مصطفیٰ ہے، بچپن سے جو ہے وہ اپنے عمر کے آخری حصے تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں رہتی ہیں. تو آقا کریم کی تربیت کا ہی یہ اثر ہے کہ آپ نے کہا وہ میری ماں ہیں، اور وہ مجھے ایسا روزانہ بھی کہہ لیں تو بھی میں ان کے پاس جانا نہیں چاہتا. اکثر جب سیدہ پاک گفتگو فرمایا کرتی تھی اور آپ چلا کرتی تھی تو آپ ازواج مطہرات فرماتی تھی، ایسے لگتا ہے جیسے حضور چل کے آ رہے ہیں. جی امی عائشہ کا یہ فرمان ہے، آپ اس حدیث کی راوی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو بہو مشابہت، چال میں، اعمال میں، ڈھال میں، انداز میں، گفتگو میں. اگر کوئی مکمل اور کامل شخصیت تھی حضور کی کاپی، حضور کی مشابہت رکھنے والی سیدہ پاک تھی. اور محبت کا عالم ناظرین مکرم یہ ہے کہ جس طرح جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ اپنی ماؤں سے محبت کرتی ہیں، اسی طرح جناب عائشہ صدیقہ یہ خواہش کرتی ہیں کہ کاش میں عائشہ نہ ہوتی، فاطمہ کے سر کا ایک بال، سبحان اللہ، فاطمہ کے سر کا ایک بال ہوتی. تو حضرت آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ اس بات کی ذرا تفصیلی وضاحت فرمائیے گا، کیونکہ یہ وہ سوالات ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے روایتی باتیں تو سبھی ملتی ہیں، ہم یہ بھی باتیں ٹھیک ہیں، آپ کے لیے فرشتہ جو ہے وہ لنگر لے کر آتا ہے، آپ کے گھر پر بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے، آپ کے بچوں کے لیے کپڑے لے کر آتا ہے، بغیر اجازت آپ کے گھر نہیں آتا. لیکن جو چیزیں میں جاننا چاہتا ہوں وہ جو کہ ہمارے لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عام عوام کے یہ سوالات ہیں کہ جس وقت آپ کا بی بی پاک کا جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے عقد ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ اس وقت مختلف روایات ہیں. جس وقت آپ کے ساتھ عقد ہوا تقریباً اس وقت 16 سال کے قریب آپ کی عمر مبارک. اور وصال جب آپ کا ہوتا ہے تو وہ اس میں کیونکہ آپ کے پیدائش کی جو ڈیٹ ہے وہ چند روایات میں آتا ہے کہ نبوت، اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہے یا اعلان نبوت سے 1 سال پہلے ہے. تو آپ کی جو وصال ہے وہ تقریباً 11 ہجری کو ہو رہا ہے. اس لحاظ سے
23 साल भी उम्र बताई जा रही है, 28 साल भी उम्र बताई जा रही है। 23, 26 और 23, 24 ये तकरीबन यही रिवायात है। 23 से 28 के दरमियान। क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल फरमाने के 6 माह बाद तकरीबन आपका विसाल हो रहा है। और उसके बारे में एक मुझे बात साथ की भी याद आ गई कि मौरखीन लिखते हैं कि हुजूर के विसाल के बाद सईदा पाक को कभी किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा। हाय हाय, तो 6 माह का अरसा आप गम में और आप मुस्कुराया नहीं करती थी कभी भी, आपके सामने कैसी भी बात कर दी जाए तो आप मुस्कुराया नहीं करती थी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 23 या 24 या 28 यही मुख्तलिफ रिवायात की। जी, मैंने बहुत सारे अलकाबात नाज़रीन मुकर्रम आगाज़ में जो है वो बीबी पाक की शान में कहे हैं, और ये अलकाबात मुफस्सिरीन और आइम्मा किराम ने भी कहे हैं, और कुरान मजीद की बेशतर आयात मुबारक और बहुत सारी जो है वो सूरतें, जिस तरह की आयत मुबाहला और सूरह अहज़ाब की आयत तथहीर, सूरह दहर और सूरह कौसर, इसमें तमाम की तफसीर में आपका जिक्र मिलता है। तो हज़रत मैं आपसे जानना चाहूँगा आयत तथहीर से मुतल्लिक़ थोड़ी सी बात फरमाइएगा कि इसमें क्या पैगाम अल्लाह तबारक व तआला देना चाहता है, क्या शान है उनकी? सुभान अल्लाह। ये इसके साथ एक वाक़या भी मुंसलिक है। आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे और ये वाक़या सही मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, हदीस नंबर 2424 नंबर ये हदीस है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और आपके पास एक चादर मुबारक थी, यमनी चादर, और यमनी चादर, उसके ऊपर काले रंग के निशान थे बड़े खूबसूरत। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चादर आपने यूँ ओढ़ी हुई थी, तो हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लेकर के आए, तो आपने उनको फरमाया कि हसन मेरी चादर के नीचे आ जाओ। फिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ़ लाए, तो आपने फरमाया हुसैन आप भी मेरी चादर के अंदर आ जाओ। हाय हाय हाय। फिर हज़रत सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और बल्कि मैं यहाँ पे एक साथ बात जोड़ूंगा और लुत्फ़ आएगा आपको भी और यकीनी तौर पे सुनने वालों को भी, कि उलमाए किराम और बिलखुसूस हमारे अहले सुन्नत के जो उलमा और अकाबिरीन हैं, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि सैयदा पाक का नाम भी अपनी ज़ुबान से ना लो, सिर्फ सैयदा पाक कहकर इन्हें हिसार करो, क्योंकि आपका नाम इतना मुबारक है, न जाने हमारी जुबान इतनी पाक है या नहीं है कि आपका नाम हमें तो यकीन है कि शायद हमारी जुबान इस कदर पाक तो नहीं है, हाँ, लेकिन शायद हम नाम उनका पुकारते हैं तो इसलिए तो हमारी जुबान, हमारी रूह, हमारी जुबानें बिल्कुल ऐसी है। लेकिन वो ज्यादातर सईदा पाक कह के इन्हें बात का करते हैं कि जी हमारी निस्बत जो, तो सईदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ लेकर के आई, तो आपने उनको भी अपनी चादर मुबारक के अंदर ले लिया। थोड़ी देर गुजरी तो हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, तो आपने उनको भी अपनी चादर मुबारक के अंदर ले लिया और कुरान मजीद की वो आया मुबारक पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। फरमाया कि अल्लाह ये चाहता है कि तुम मेरी अहले बैत हो और इस किस्म की जितनी भी नापाकी या पलीदी है वो हमेशा आपसे दूर रहे, वो हमेशा आपसे दूर रहे। और एक हदीस मेरे जहन में और आ गई कि इसके बाद 6 माह तक, 6 माह तक, मैं आपसे वाज़ेह तौर पर 6 माह तक आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज फजर के लिए जाया करते थे तो आप ऐलान किया करते थे कि ऐ मेरी अहले बैत उठो और नमाज का वक्त हो गया, नमाज अदा। 6 माह तक हुजूर ये अल्फाज जो इसके बाद हदीस के रावी हैं और बाज़ रिवायात में 6 माह और बाज़ में 7 माह जो वो मिलते हैं। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और इमाम मालिक से किसी ने एक मरतबा सवाल किया कि औरतों में जनाब बीबी पाक का क्या मकाम है, तो आपने कहा कि औरतों में मकाम पूछते हो, मैं तो ये समझता हूँ कि मर्दों में भी बीबी पाक का जो मकाम है उस मकाम तक कोई मर्द भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि आपके एक तबस्सुम से जो है वो जन्नत रोशन हो जाएगी और आपके एक तबस्सुम से जन्नत रोशन हो जाएगी। तो नाज़रीन मुकर्रम, इन्होंने जनाब बीबी पाक ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत माँ बनकर भी की है। जिस तरह हुजूर ताइफ की वादी से वापस आते हैं और हुजूर परेशानी के आलम में है और ज़ख्मों से जो है आपका जिस्म चूर चूर है, तो आपने उनकी मरहम पट्टी भी फरमाई और जनाब आपने बाबा के इस ज़ख्म में, आपके दुख्तर में आपके साथ बराबर शरीक रही। इसी वजह से आका करीम ने एक मकाम पर आपको उम्मे अबीहा के लक़ब से भी नवाजा है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि सारी दुनिया नाज़रीन मुकर्रम ये कहा करती है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरी जान कुर्बान, मेरे वालिदैन कुर्बान, मेरी आल औलाद कुर्बान, मैं कुर्बान, मेरा माल कुर्बान, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत के आलम में आकर जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कह दिया करते थे कि फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान है। और आप इस बात पर महसूस होंगे कि ये बात जब आका करीम फरमाया करते थे तो ये जहालत का वो दौर था जब लोग
لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر کر دیا کرتے بالکل تھے. جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی اسے لوگ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا کرتے تھے. بالکل. تو آقا کریم اس وقت جناب سیدہ کے تشریف لانے پر اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے, کبھی ماتھے پر بوسہ دیتے, کبھی آپ کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے, کبھی آپ کو اپنی مسند پر بٹھاتے. زندہ درگور ہونے والی بیٹی کو رحمت بنا کے حضور نے اس میں ایک واقعہ بڑا پیارا مجھے یاد آ گیا, میں چاہتا ہوں ساتھ ساتھ جوڑتا جاؤں. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے پاس آپ نماز پڑھ رہے تھے, اور وہاں پہ ابو جہل اور اس کے سارے حواری اور سارے وہاں پہ لوگ موجود تھے. تو انہوں نے, ابو جہل نے کہا کہ کتنا ہی آج مزہ آئے, معاذ اللہ استغفر اللہ, کتنا مزہ آئے کہ فلاں جگہ پہ کسی نے اپنا اونٹ ذبح کیا ہے اور اس کی اوجڑی گندگی سے بھری ہوئی وہاں پڑی ہوئی ہے, کوئی اٹھ جائے اور اس کو اٹھا کے لائے اور معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ رکھے. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں کعبۃ اللہ کے سامنے. تو عقبہ بن ابی معیط ایک اٹھا اور کہنے لگا یہ کام میں سر انجام دوں گا. وہ دوڑ کر کے گیا اور وہ اوجڑی جو ہے غلاظت سے بڑی ہوئی اٹھا کے لایا اور اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ رکھ دی. آپ سجدے میں تھے اور اس نے وہ کندھے پر رکھ دی. جب یہ کیفیت بنی تو ظاہری بات ہے ایک بندہ سجدے میں ہے اور اس کے اوپر ایک اوجڑی ڈال دی گئی ہے تو اٹھنا محال ہو گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چونکہ آپ کا قد مبارک چھوٹا تھا اور آپ کے ہاتھ بھی, جیسے آپ نے دیکھا چھوٹے قد کے لوگ ہوتے ہیں, ہاتھ بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور ان میں اتنی سخت نہیں ہوتی. آپ نے کوشش کی کہ میں اس کو ہٹاؤں اور اس کو دھکا دینے کی کوشش کی, لیکن وہ ہٹا نہ سکے. تو جلدی سے آپ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے. فرمایا بیٹی فاطمہ جلدی چلو, آپ کے بابا تو سجدے میں ہیں اور وہ دشمنوں نے اس طرح کمر کے اوپر اوجڑی رکھ دی ہے. تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ جلدی سے دوڑی ہوئی آئیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور آپ نے مل کر کے اس اوجڑی کو ہٹایا. اب جب اوجڑی کو ہٹا دیا تو سیدہ پاک کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برس رہے ہیں. تو آپ نے ہاتھ اٹھائے. مورخین لکھتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر کے آپ نے بد دعا کی. فرمایا یا اللہ جو میرے بابا کو تکلیف دیتے ہیں ان کو تباہ و برباد کر دے. حضور نے حالانکہ یہاں پہ روکا, فرمایا بیٹی بد دعا نہ کرو, یہ میرے نبی کا حسن اخلاق ہے. آقا نے فرمایا بیٹی بد دعا نہ کرو, لیکن چونکہ سیدہ پاک کی زبان سے الفاظ نکل چکے تھے اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت وہاں جتنے لوگ موجود تھے جن کے بارے میں سیدہ پاک نے بد دعا کی تھی, بدر کے اندر ان کے ہم نے ٹکڑے ہوتے ہوئے تھے, تباہ و برباد ہوئے جن کے بارے میں سیدہ پاک نے بد دعا. مجھ قبلہ یہ فرمائیے کہ آج کی بیٹی جو ہے وہ اپنی ساس کو ماں نہیں سمجھنے کو تیار, اور جو ساس ہے وہ اپنی بہو کو بیٹی سمجھنے کو تیار نہیں ہے. تو جناب فاطمہ بنت اسد جو کہ آپ کی ساس ہیں, آپ کی خوش دامن ہیں, آپ کے ساتھ جناب بی بی پاک کا تعلق کیسا؟ آپ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی تربیت کرنے والی بھی ہیں اور آپ کی ساس بھی ہیں, تو آپ کے ساتھ انتہائی ان کا اچھا سلوک تھا. اور اگر ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ایک مرتبہ آپ کے کاشانہ اقدس میں تشریف لے کر گئے, تو اس وقت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تشریف فرما تھیں, آپ کی ساس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. تو دیکھیں کہ یہ دونوں طرف سے جب محبت چلتی ہے, تربیت کا یہ عنصر ہمیں ملتا ہے. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ساس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگ اجازت دو تو میں کچھ دنوں کے لیے اپنی بیٹی کو گھر لے کے چلا جاؤں. تو دیکھیں کہ یہ وہ محبت کا عالم تھا کہ حضرت مولا کائنات قدموں میں گر رو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کو استفسار کرنے کی, سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حق ہے تاکہ اس کے ذریعے یہ سارے معاملات ٹھیک رہیں. تو رہی بات آپ کے اپنی ساس کے متعلقہ معاملات, تو ہر حوالے سے انہوں نے عزت کرنے کا, خدمت کرنے کا حق ادا کیا. اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی تربیت سے جو کچھ انہیں نصیب ہوا, انہوں نے ہر حوالے سے جو بھی حت الوسع ان کی خدمت میں پیش کر سکتی تھیں, ہر حوالے سے انہوں نے ان کی خدمت کی, ان کی باتوں کو ماننے. جب آپ نے خدمت کی, علامہ عبدالحفیظ صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, تو کیا کہیں کوئی ایسا کوئی فرمان جناب فاطمہ بنت اسد کا کوئی کچھ ایسا ملتا ہے جس میں آپ نے فرمایا ہو کہ میں جو ہے فاطمہ نے میری خدمت کی ہے تو میں ہر لحاظ سے بڑی راضی ہوں؟ اس حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ایک انداز رہا اپنی والدہ کے ساتھ رہنے کا, تو اس میں اس انداز سے یہ بات کرنا کہ کسی والدہ کے ساتھ
آپ کی کسی بھی ازواج میں سے کسی زوجہ کے ساتھ آپ کا کوئی ایسا لفظ یا کوئی ایسا جملہ کہ جو دل کو نہ گرا گزرے اور وہ تکلیف دے، ایسا آپ کی زندگی میں نہیں ملتا. ٹھیک ہے. آپ جتنی بھی کتب کو اٹھائیں گے سیرت پر اور سیدہ پاک کی سیرت پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، مورخین نے لکھا ہے یا احادیث میں موجود ہے، تو ایسا جملہ نہیں ملتا کہ سیدہ پاک کے زبان مبارک سے کوئی ایسا جملہ نکلا ہو کہ آپ کی والدہ آپ سے کبھی کوئی ناراض ہوئی ہوں یا انہیں کوئی اعتراض. میں نے علماء سے سن رکھا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد ایک مرتبہ جب علیل ہو گئیں تو بی بی پاک خود ان کی جو ہے وہ انہیں نہلایا کرتی تھی، ان کے صفائی ستھرائی کا انتظام مکمل فرمایا کرتی تھی. تو پھر جناب فاطمہ بنت اسد کا کہنا یوں میں نے علماء سے سن رکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ نے میری خدمت اس طرح سے کی ہے کہ گویا حقیقی بیٹی بھی اتنی خدمت نہیں کر سکتی. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں ایسی بہو کسی کی نہیں ہوگی جیسی فاطمہ بہو. تو یقیناً اچھا ایک سوال مجھ سے آپ کی وضاحت فرمائیے گا. یہ تو تعلق ہو گیا ایک ساس اور بہو کا. پہلے میں نے آپ سے سوال کیا ایک بیٹی کا اپنے باپ سے کیا تعلق تھا، آپ ان کی خدمت کس طرح کرتی تھیں، یعنی کہ ماؤں والا پیار بھی جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. پھر بہو والا اور ساس والا آ گیا. مجھے یہ فرمائیے گا کہ آپ کی، چونکہ ہمیں پتہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے، ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ بی بی پاک کی کچھ بہنیں بھی تھیں، جناب رقیہ ہے، جناب زینب ہیں، جناب ام کلثوم ہے. آپ کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق جو ہے وہ کس طرح کا؟ آپ کے ساتھ آپ کی اگر محبت کا تعلق دیکھا جائے تو محبت کی سب سے بڑی دلیل ہی یہی ملتی ہے کہ انہوں نے اپنی بہنوں کے وصال کے بعد اپنی 2 بیٹیوں کے نام اپنی بہنوں کے نام پہ رکھے. ایک کا نام ام کلثوم رکھا، ایک کا نام زینب رکھا. تو یہ دیکھا جائے تو یہ اپنی بہنوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا وہ رشتہ تھا، جس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو ثبوت بنا کے کہ انہیں یہ لگتا تھا کہ ان جیسی بہنیں کائنات میں نہیں ہیں، تو وہ یہ چاہتی تھیں کہ ان کی اولاد کا نام بھی، اور نام کو اگر دیکھا جائے تو اسلام میں یہ کرائٹیریا، یہ ایک دلیل دی جاتی ہے کہ جب کسی نیک شخصیت کے نام پر نام رکھا جاتا ہے تو اس کی عادات و اطوار اس کے ساتھ ملتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ دیکھا کیا خوبصورت بات ہے. اسی طرح جناب جب جنگ بدر میں جناب حضرت رقیہ کے وصال کی خبر آپ تک پہنچی تو جناب بی بی پاک آپ کی قبر مبارک پر جا کر روتی رہی. تو یہ میں ناظرین مکرم بیان کرنے کا مقصد اور یہ پیچیدہ باتیں اور گہرائی والی باتیں نکال کر آپ کے سامنے اس کی وضاحت علماء سے لینے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آج کے دور میں بہن بھائیوں میں پیار کیسا ہونا چاہیے یہ بھی ہمیں اسی گھرانے سے ملتا ہے. ماں باپ کا ادب کس طرح کرنا چاہیے یہ بھی ہمیں اسی گھرانے سے ملتا ہے. ساس کا ادب کس طرح سے کرنا ہے یہ بھی اسی گھرانے سے ملتا ہے. اور یہاں تک کہ شوہر سے تعلق کیسا ہونا چاہیے یہ بھی اسی گھرانے سے ملتا ہے. اس پر انشاءاللہ ہم دوبارہ سے آتے ہیں. ایک نعت شریف سنتے ہیں. ہمارے ساتھ حافظ اویس ظفر تشریف فرمائیں. آپ سب بسم اللہ پیش کیجیے. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. کتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے میں تیرے قدموں سے
مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، عادت نعت بہانہ ہے میری بخشش کا، میری بخشش کا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا۔ دیکھوں گا علامہ صاحب، اس سے قبل کہ میں آگے سوالات کی طرف بڑھوں، کچھ اشعار ہیں آج میں نے سوچا کہ میں بھی جو ہے وہ پیش کر لوں۔ در بطول سے واللہ دکھائی دیتا ہے، ہائے 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 واہ، ان اشعار کی تاثیر اور چاشنی دیکھیے گا۔ جناب سید محمد حسنین الثقلین، حسنی سید کے نام سے بڑے معروف شاعر ہیں، سید ہیں۔ آپ لکھتے ہیں در بطول سے واللہ دکھائی دیتا ہے، وہاں سے عرش معلیٰ دکھائی دیتا ہے، وہاں سے عرش معلیٰ دکھائی دیتا ہے، وہاں سے دیکھیں تو جنت بھی نیچے دکھتی ہے، وہاں سے دیکھیں تو جنت بھی نیچے دکھتی ہے، مزار سیدہ اونچا دکھائی دیتا ہے، مزار سیدہ وہاں سے دیکھیں تو جنت بھی نیچے دکھتی ہے، مزار سیدہ اونچا دکھائی دیتا ہے، اگر ہو آنکھ کا سرما در بطول کی خاک، اگر ہو آنکھ کا سرما در بطول کی خاک تو پیش و پس بھی پھر اکسا دکھائی دیتا ہے۔ آنکھوں میں اگر سرما اس در کی خاک ڈال لیں تو پھر جو سامنے ہے اور جو پیچھے ہے سب نظر آتا ہے، انسان درجہ ولایت پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہستی ایسی ہے، شاعر نے لکھا کہ وہاں سے دیکھیں تو جنت بھی نیچے دکھتی ہے، مزار سیدہ اونچا دکھائی دیتا ہے، اگر ہو آنکھ کا سرما در بطول کی خاک تو پیش و پس بھی پھر اکسا دکھائی دیتا ہے، اور میں نام زہرا پہ نظریں خمیدہ رکھتا ہوں، میں نام زہرا پہ نظریں خمیدہ رکھتا ہوں، اسی لیے تو زیادہ دکھائی دیتا ہے، اسی لیے تو زیادہ دکھائی دیتا ہے، اور بطول نہ بھی چلائیں تو چکی چلتی ہے، بطول نہ بھی چلائیں تو چکی چلتی ہے، حسن کا جھولتا جھولا دکھائی دیتا ہے، حسن کا جھولتا جھولا دکھائی دیتا ہے، اور میں جب بھی زہرا کی تربت کی سمت دیکھتا ہوں، سلام اللہ علیہا، میں جب بھی زہرا کی تربت کی سمت دیکھتا ہوں وہاں بھی گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے۔ یہ مصطفیٰ سے محبت ہے، شاعر نے اپنا ایک انداز تخیل اس نے کہ وہاں پر بھی آقا کریم کا وہ کنبہ سارا دکھائی دیتا ہے۔ وہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں قطع کلام میں کہ آپ کے فارسی اشعار کا جو ہے وہ ایک مفہوم یہ ہے کہ اگر میرے پاؤں میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بیڑیاں نہ ہوں تو میرا وجدان، میرا عشق اور میرا محبت کا یہ تقاضا یہ ہے، وجدان یہ کہتا ہے کہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر میرے شریعت کی میرے پاؤں میں بیڑیاں نہ ہوں تو میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی تربت کی خاک کو سجدے کروں اور آپ کے گرد طواف کروں۔ طواف کروں۔ آپ کہتے ہیں کہ مریم
یک نسبت عیسیٰ عزیز، عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. ہائے ہائے ہائے، اللہ کہتے ہیں 3 نسبتیں ہیں حضرت زہرا کے عزیز روزگار ہونے کی. نور چشمے رحمت للعالمین، آ امام اولین و آخرین، فرمایا بانوے آ تاجدار حل عطا، ہائے ہائے ہائے، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. خدا. اور یہاں پر حضرت میں کہتا ہوں قربان جائیے لکھنے والے پر بھی، اور کیا شان بیان کر دی. کہتے ہیں مادریاں مرکز پرکار عشق، ہائے ہائے، یعنی مادریاں عشق کا مرکز ہے مرکز پرکار عشق، مادریاں مرکز پرکار عشق، مادریاں قافلہ سالار عشق. تو شاعر کہتے ہیں مزار زہرا پہ پڑھتے ہوئے درود و سلام، مزار زہرا پہ پڑھتے ہوئے درود و سلام، ملائکہ کا بھی تانتا دکھائی دیتا ہے، دکھائی دیتا ہے، جھولتا جھولا دکھائی دیتا ہے، عرش معلا دکھائی دیتا ہے. اور یہ نیرین یہ ستارے مزار زہرا پر، ہائے 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 ہائے، یہ نیرین یہ ستارے مزار زہرا پر، یہ آسمان بھی جھکتا دکھائی دیتا ہے، سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ، آسمان بھی جھکتا دکھائی دیتا ہے. ہے کربلا کو معلا بنا دیا جس نے، ہائے ہائے ہائے، ہے کربلا کو معلا معلا بنا دیا جس نے، وہ بنت شاہ کا کنبہ دکھائی ہائے دیتا ہائے ہے، ہائے ہائے، بنت بہت شاہ کا کنبہ دکھائی دیتا ہے. اور میرا جی چاہتا ہے وہ پچھلا شعر ایک مرتبہ پھر سے پڑھوں کہ وہاں سے دیکھیں تو جنت بھی نیچے دکھتی ہے، وہاں سے دیکھیں تو جنت بھی نیچے دکھتی ہے. مزار سیدہ اونچا دکھائی دیتا ہے، مزار سیدہ. اور آخری 3 اشعار ہیں کہ اسے خدا نے بنایا ہے رابعہ بصری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اسے خدا نے بنایا ہے رابعہ بصری، جسے بطول کا اسوہ دکھائی دیتا ہے، جسے بطول کا اسوہ دکھائی دیتا ہے. اور کہیں یہ غوث ہے زہرا تمہارے بیٹوں میں، حسنی اور حسینی سید ہیں، حسنی اور حسینی سید ہیں. تو کہتے ہیں کہیں حسنی سید نے بھی کمال لکھا، لکھنے والا بھی چونکہ سید زہرا ہے، ذکر بھی اس گھرانے کا ہے. تو کہتے ہیں کیا کہنے، کہتے ہیں کہیں پہ غوث ہیں زہرا تمہارے بیٹوں میں، کہیں پہ خواجہ و داتا دکھائی دیتا ہے، کہیں پہ خواجہ و داتا دکھائی دیتا ہے. اور یہ رنگ و روپ ہیں جتنے نصیب حسنی کو، یہ رنگ و روپ ہیں جتنے نصیب حسنی کو، کرم یہ آپ کا زہرا دکھائی دیتا ہے. وہاں سے دیکھیں تو جنت بھی نیچے دکھتی ہے، مزار سیدہ اونچا دکھائی دیتا ہے. عقیدتوں کے ہر ایک ورق پر درود لکھنا، سلام لکھنا، جھکا کے سر کو درود پڑھ کے جناب زہرا کا نام لکھنا. حجاب عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں، قلم کے اوپر نقاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں. اور شاعر کہتے ہیں کہ آسماں کا نہیں ہے اس زمین کا نہیں ہے، آسماں کا نہیں ہے اس زمین کا نہیں ہے، جو سیدہ کا نہیں ہے وہ کہیں کا نہیں ہے، جو سیدہ کا نہیں ہے وہ کہیں کا نہیں ہے. ناظرین و کرم ایک مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے. برکت ہے رمضان، برکت ہے رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ہم، تمام تعریفیں، تمام مدحت و منقبت وقف صلی اللہ کے لیے ہیں، جو زمین کی بلندی کو بہاروں سے، سنگلاخ چٹانوں کو آبشاروں سے، اور کائنات کے اندھیروں کو 14 ستاروں سے دور کرتا ہے. کروڑوں درود و سلام اللہ کے المصطفیٰ و مرتضی و مجتبی بندوں پر، جنہوں نے کنکر کو دیکھا تو در بنایا، ارتھی کو دیکھا تو ہر بنایا. پچھلے سال کی طرح اس سال بھی تم نیوز آپ کے لیے لے کے آ رہا ہے سحر و افطار اسپیشل ٹرانسمیشن برکت رمضان. تو دیکھتے رہیے سحر و افطار میں برکت رمضان تم نیوز میں. برکت ہے رمضان، برکت ہے رمضان، برکت ہے رمضان، برکت ہے رمضان. برکت ہے رمضان، برکت ہے رمضان. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید ایک مرتبہ پھر سے حاضر خدمت ہوں برکت رمضان میں. تم نیوز کی اسکرین سے لائیو. وقت جو ہے وہ انتہائی
کم ہوتا جا رہا ہے، ہمیشہ وقت ہمارے آڑے رہتا ہے۔ یہ عنوان پر گفتگو میرا جی چاہتا ہے کہ ایک وقت میں ایک نہیں دو نہیں 20 علماء موجود ہوں اور ہم اس ذات کی ہر جو ہے وہ اچھائی کو آپ کے سامنے بیان کریں، لیکن وقت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ آیہ مباہلہ کا میں نے ذکر کیا، آیہ تطہیر جو ہے وہ ہم بیان کر چکے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں مفتی وحید احمد قادری صاحب۔ مفتی صاحب آپ قبلہ آیہ مباہلہ کی تھوڑی تفسیر اور اس کی وضاحت فرمائیے۔ آیہ مباہلہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کا ایک پس منظر ہے کہ کچھ عیسائی جو تھے وہ اسلام کے خلاف ہو کر آئے، انہوں نے ہر حوالے سے کوشش کی کہ اسلام کو مزید پھیلنے سے، اس کی نشر و اشاعت سے اس کو روکا جائے۔ تو کافی دنوں تک گفت و شنید ہوتی رہی، لیکن آخر میں انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ ہم بد دعا کرتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آیہ مباہلہ کا نزول فرمایا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی کہہ دو کہ جو دین متین کو ختم کرنے کے لیے، دین متین کے اس اشاعت کو، بڑھتی ہوئی فروغ کو جو دیکھ نہیں سکتے، جو ان کو پسند نہیں آ رہا، تو اس حوالے سے آپ اعلان کرو کہ تم بھی اپنی عورتوں کو لے کر آ جاؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم بھی اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ہم بھی اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں۔ تو واللہ بخدا وہ کیا ایمان فروز منظر ہوگا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی شہزادی اور حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے دونوں شہزادوں کو حسنین کریمین کو ساتھ لیا۔ تو اس وقت جب آپ دو روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسنین کریمین آپ کے دائیں بائیں چل رہے تھے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا۔ کیا ہی منظر ہوگا کہ واللیل کی زلفوں والے اس نبیوں کے سردار نے جنتی نوجوانوں کے سرداروں کو اپنے دونوں بازوؤں میں اٹھایا ہوا ہے، اور پیچھے آپ کے تمام عورتوں کی سردار، جنتی عورتوں کی سردار چل رہی ہیں، اور حضرت مولا کائنات آپ کے پیچھے۔ اور جب ان پادریوں نے، اس بڑے پوپ نے اس کیفیت کو دیکھا اور ان کی چمکتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا، ان حسنین کریمین کے نورانی چہروں کو دیکھا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر اس جلال کو دیکھا، تو اس نے کہا کہ آج معافی مانگ لو، اگر ان پاک ہستیوں نے، ان مقدس ہستیوں نے عیسائیوں کے خلاف، مسیحیوں کے خلاف اگر بد دعا کر دی تو یقین مانو کہ روئے زمین پر کوئی بھی حضرت مسیح کو ماننے والا نہ رہے گا، کوئی بھی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ تو اس وقت جی یہاں پہ ایک بڑی پیاری بات ساتھ میں بتاتا ہوں، تھوڑی سی میں چاہتا ہوں کہ وہ رہ نہ جائے کہیں۔ جیسے کہ حکم ہوا کہ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم اور وانفسنا وانفسکم، کہ آپ اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، آپ اپنی عورتیں لاؤ میں اپنی عورتیں لاتا ہوں، تم اپنی جانیں لاؤ میں اپنی جان لاتا ہوں۔ تو جب بات یہ ہوئی ہے تو وہ اپنے بیٹے لائے ہیں تو آپ حسنین کریمین کو لے کر آئے ہیں، وہ اپنی عورتیں لے کر آئے ہیں، آپ زہرا بطول کو لے کے گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب انہوں نے کہا کہ آپ اپنی جانوں کو لائیں میں اپنی جانوں کو لاتا ہوں، تو وہ اپنی جانیں لائے ہیں، آپ اپنی جان مولا علی مشکل کشا کو لے کر کے آئے ہیں۔ یعنی کہ اس آیہ مبارکہ سے جو حضور نے جو ایک اور مقام عطا کیا مولا علی کو، وہ اپنی جان کہہ کر کے عطا کیا کہ مولا علی جو ہے وہ میری جان ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی حضرت آپ وضاحت فرمائیے گا سورہ دہر میں کیا بات؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں مختصر بتاتا ہوں کہ افطاری کا وقت قریب ہے، جیسے اب بھی سوالات بہت سارے اب بھی قریب ہے، وہ تب بھی قریب تھا، ٹھیک ہے، میں وہ وقت اب بھی قریب ہے تب بھی قریب تھا۔ افطاری کا سامان یوں بنایا ہوا ہے، کھانا تیار ہے، تو سیدہ پاک بنا کر بیٹھی ہیں، حسنین کریمین تشریف فرما ہے، مولا علی مشکل کشا وہاں پہ تشریف فرما ہے۔ تو وہاں سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو آواز آئی، جی پوچھا کون ہے باہر؟ تو کہا جی میں مسکین ہوں اور بھوک لگی ہے تو مجھے کھانا چاہیے۔ تو سیدہ پاک نے فرمایا کہ بیٹا حسن یہ کھانا اٹھاؤ تو اس مسکین کو دے دو۔ آپ نے اور کھانا تیار کیا، جب دوبارہ کھانا تیار کیا تو پھر دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، پھر آواز آئی کون؟ جی یتیم ہوں، مجھے بھوک لگی ہے کھانا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کھانا اٹھاؤ اس یتیم کو دے دو۔ پھر کھانا تیار کیا، اب وقت قریب ہوتا جا رہا ہے، افطاری کے قریب ہوتا جا رہا ہے، پھر کھانا تیار کیا تو آواز آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، بھئی کون ہے بھائی؟ کہا جی قیدی ہوں، قید سے رہا ہوا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے۔ تو آپ نے وہ باقی بچا کھانا سارا اٹھا کر کے قیدی کو دے دیا۔ مولا علی فرماتے ہیں فاطمہ اور بنا لیجئے، آپ نے فرمایا اب وہ کھانا بنانے کے لیے جو سامان تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ جو خرچ کرنا تھا زمین کے اوپر، یعنی کہ پہلے مسکین کو دیا،
پھر یتیم کو دیا، پھر قیدی کو دیا. جس انداز میں خرچ کیا اللہ کو اتنا پسند آیا، اسی انداز میں اللہ نے قرآن مجید کی آیا مبارکوں کو نازل فرما دیا. سبحان اللہ. فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. فرمایا یہ جو خرچ کرتے ہیں مساکین پہ، یتیموں پہ، قیدیوں پہ، یہ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ ہمارا صرف اللہ راضی ہو جائے، کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. جس انداز اور جس ترتیب سے سیدہ پاک نے خیرات کی، اسی انداز سے اللہ نے قرآن بنا کر کے نازل فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور سورہ کوثر کی بھی جلدی سے اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام یا رضی اللہ تعالی عنہ دونوں القابات سے نوازا جا سکتا ہے، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دختر بیٹے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن سے تھے. تو آپ بالکل چھوٹے سے تھے تو آپ نے بیماری کا عالم اتنا بڑھ گیا کہ اس طرح لگ رہا ہے کہ آپ جو ہے پردہ کر جائیں گے. تو حضور نے یوں اپنے بازوؤں پہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہوا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر تو جان بخش دے اور صحت دے دے تو تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، لیکن اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے. چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور اگر آپ بیٹے کو آپ کی پرورش پاتے تو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد بیٹا جو ہے وہ نبی بنے گا، لیکن آپ خاتم النبیین جو ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے آپ کی روح پرواز کر گئی، اور اس غم نے حضور کو آپ دیدہ کر دیا. حضور کی آنکھوں سے آنسو جو تھے وہ چھم چھم جو ہے وہ برسنے لگے. آپ نے یوں اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے. کافروں کو موقع مل گیا، جو مخالفین تھے، اسلام دشمن تھے، ان کو موقع ملا اور وہ بکواس کرنے لگے اور غلط بات الفاظ استعمال کرنے لگے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تو دم کٹے ہو گئے. یہ دم کٹے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب چونکہ ان کا بیٹا نہیں ہے، وراثت بیٹے سے چلتی ہے، خاندان بیٹے سے چلتا ہے، تو یہ جب اگر پردہ کر جائیں گے تو اس کے بعد ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. لیکن میں قربان جاؤں، آج بھی حضور کا نام تو زندہ ہے، اور جن لوگوں نے بات کی تھی ان کو کوئی پہچانتا اور جانتا بھی نہیں ہے. تو وہ حضور جب آپ دیدہ ہوئے اور ان لوگوں کی کفار کی باتوں نے آپ کو اور تکلیف دی کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں تکلیف دینے والی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ کوثر کو نازل فرمایا کہ میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوئیے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کے لیے خیر کثیر عطا فرما دی ہے. اب خیر کثیر کا مفسرین نے 40 جو ہے تفاسیر کی ہیں کہ سورہ کوثر جو ہے انا اعطیناک الکوثر 40 تفاسیر کی ہیں. خیر کثیر کیا ہے؟ جس میں آپ کا حوض کوثر بھی موجود ہے، صحابہ اکرام کا آپ سے محبت کرنا یہ بھی خیر کثیر ہے. پھر فتح مکہ کا جو موقع ہے اس کو بھی مفسرین نے خیر کثیر سے تشبیہ دی ہے، اور کئی باتیں خیر کثیر سے ہیں. پھر امت کا بہت زیادہ ہونا، حضور نے فرمایا قیامت کے روز سب سے زیادہ امت میری ہوگی اور میں اپنی امت پر فخر کروں گا. تو اس کو بھی خیر کثیر کہا گیا ہے. لیکن جو سب سے خوبصورت تفسیر مفسرین نے کی ہے وہ یہ کہا ہے کہ خیر کثیر سے مراد آپ کی اہل بیت ہے، اور اہل بیت میں خیر کثیر آپ کی بیٹی سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا. بہت شکریہ. حامد رضا چشتی صاحب آپ تشریف فرما ہیں، آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور آپ سے خوبصورت سے کلام کی گزارش کریں گے. بسم اللہ جی. دونوں جہاں میں سبحان نظر آیا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. بہت آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کہ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن
کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے کہ یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کہ آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، ہاں اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں۔ کیا خوبصورت کلام پیش فرمایا آپ نے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فاطمہ سے محبت جو ہے وہ جنت میں بھی انسان کے ساتھ جائے گی۔ ایک اور مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ملتا ہے کہ جناب بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے محبت جو ہے وہ 100 مقامات پر انسان کو نفع دے گی، جن میں سے موت، قبر، میزان، محشر، الصراط اور محاسبے کے وقت جو ہے وہ سیدہ پاک سے محبت آپ کے بہت کام آئے گی۔ حضرت میں جو ہے ایک سوال دونوں علماء سے یقیناً بالخصوص کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو سال عام الحزن ہے جس میں 2 مقدس شخصیات کا سال ہوتا ہے، ایک یہ بھی سال ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ماہ بعد بی بی پاک کا وصال ہو گیا۔ اگر آپ اور میں یہاں بیٹھ کر اس سال کو ایک نام دینا چاہیں تو کیا ہونا چاہیے؟ میں بڑا ہوتا ہے کہ اس کو تو آقا نے عام الحزن یعنی غم کا سال، پریشانی کا سال، دکھ کا سال کہہ دیا، تو اس سال کو آپ اپنی اصطلاح میں اصل میں یہاں پہ عرض کروں گا کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی پردہ فرما جانے کے بعد جو کیفیات صحابہ کی، ازواج مطہرات کی اور بالخصوص سیدہ پاک کی رہی ہے، ہم اگر اس کو اپنے تصور میں بھی لے کر جائیں تو ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے وہ کیفیت کیا تھی۔ ہم اس کو میں نہیں لیکن سمجھ اگر اسے اسے نام دے سکتے عام ہیں، الحزن کہا جاتا ہے تو اسے عام الحزن اکبر تو کہا جا سکتا ہے۔ نہیں میں نہیں کہتا کہ ہم اس کو نام دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ سیدہ پاک کی جو کیفیت تھی اور اس وقت انسان تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حضور کی کیفیت تھی اس کو آپ نام دے سکتے ہیں جو اس وقت تھی؟ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ تو حضور نے نام دے دیا، ٹھیک ہے، یہ آقا لیکن کا وہ نام۔ غم کا سال، عام الحزن یعنی غم کا سال، غم تو کا اگر میں سال اسے حضور عام نے کہہ الحزن دیا اکبر اس کو۔ یعنی اس سے زیادہ غم کا سال کہوں تو کیا اس میں آپ ممانعت اگر ہو سکتی ہے؟ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیجئے، چونکہ جو وہ یعنی کیفیت آپ صحابہ کو کرام اس کی سے ہے، اختلاف ہے؟ میں صحابہ کرام کی کیفیت تو میں بھی نہیں بیان کر سکتا، بالکل ایسے دیکھیے ہی ہے، نہ تو وہاں پر میں موجود تھا اور نہ ہی میرے کابرین، میرے بڑوں میں کوئی موجود تھا بالکل ایسے کئی ہی ہے۔ نسلوں تک، کیونکہ یہ بات تو بڑے 100 سال پہلے کی ہے۔ حتیٰ کہ وہ جو جس جانور سے بھی آپ نے محبت کی ہے وہ بھی جو ہے وہ کنویں کے اندر گر کے اس نے اپنی جان آپ کیا دے دی۔ کہتے ہیں؟ اس میں اگر دیکھا جائے تو آپ نے فرمایا کہ اس سال کو، کیونکہ سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی وصال ہوا اور سیدہ خدیجہ پاک کا بھی،
وصال ہوا تو اس کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن کا نام دیا. لیکن اگر آپ بقول آپ کے کہ اس کو عام الحزن اکبر نام ہونا چاہیے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد، میرے وصال کے بعد، ظاہری وصال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ طاقتیں اور وہ بلندیاں، مرتبہ، مقام عطا فرمایا ہے کہ جب میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، استغاثہ پیش کرتا ہے، تو جی دیکھیے گا یہ تو ہمارا بھی ایمان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا جس عقیدے سے تعلق ہے ہمارا تو یہ بھی ایمان ہے کہ اولیاء اللہ بھی زندہ ہیں اور وہ بھی سنتے ہیں. تو اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے تو کیا آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے عام الحزن کہا تو کیا اس سال میں جن دو ہستیوں کا وصال ہوتا ہے وہ وصال کے بعد ختم ہے؟ ہم اس دور میں اس طرح کی نئی اختراع نہیں کر سکتے. میں ایک بات عرض کروں گا، آپ ادھر لے کر کے جانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ شریعت مطلقہ آپ کی ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ تھا. جب آپ نے پردہ فرمایا تو ہم شریعت کو آگے لے کر چل نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. اب وہاں عام الحزن حضور آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ شریعت کا ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نام ہے، لقب کا ایک نام ہے، جس طرح جمعہ افطار اتوار ہے، عید الفطر کا دن ہے، یہ ایک نام ہے نا جی، ایک خاص. تو عام الحزن ہے یعنی غم کا سال، عربی حضرت نے حدیث اصطلاح بیان کر دی ہے کہ حضور کا پردہ فرمانا بھی خیر ہے. بے شک جب وہ بھی خیر ہے اور پھر آپ نے ظاہری طور پر تو غم تھا، اگر خیر ہے تو سیدہ پاک نے 6 ماہ غم میں کیوں گزارے؟ خیر تو ہے، کیفیت میں نے پہلے عرض کیا کیفیت، اور اگر کیفیت ہے تو اس وقت حضور کو غم تھا تو حضور نے فرمایا غم کا سال. آج اگر اس سے زیادہ غم ہے تو ہم اسے اس سے زیادہ غم کا سال تو کہہ سکتے ہیں. چلیں آپ کہہ لیجئے. چلیں آپ کی محبت کا شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین مکرم، باتیں بہت ساری ابھی جو میرے آج ترتیب دے رکھی تھی وہ بھی باقی ہیں، لیکن وقت کے دامن میں بہت ساری گنجائش نہیں. حضرت جاتے جاتے یہ بتائیے گا بی بی پاک کے وصال پر کیا خاص جو ہے وہ انتظام و انصرام تھا؟ کیونکہ پردہ ساری زندگی ہم نے آپ کا سنا بھی ہے اور روایات میں پڑھ بھی رکھا ہے کہ آپ نے پردے کا بہت خیال کیا، آپ نے جو ہے وہ ستر کا بہت خیال کیا. تو آپ کے آخری وقت میں جو آپ کا جنازگاہ کی طرف جا رہا تھا تو اس وقت کیا منا رہے؟ سبحان اللہ. اگر آپ سیدہ بی بی پاک کے جنازے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے وصال سے کچھ ٹائم پہلے، کچھ وقت پہلے خود غسل فرمایا اور اپنے لیے ایک ایسی چارپائی تیار کروائی جس کے اوپر پردے کا اہتمام ہو، اور ارشاد فرمایا ڈولی نما، کہ جو آج بھی مختلف ہمارے گاؤں اور پنڈ جیسے جو دیہات وغیرہ علاقہ جاتا ہے وہاں پہ اس چیز کا اہتمام ہے. تو آپ نے اپنی میت جہاں پہ اپنا جسد خاکی جہاں پہ رکھا جانا تھا اس پوری چارپائی کو تیار فرما کے اس کا خود معائنہ فرمایا، اور معائنہ فرمانے کے بعد اس کے اوپر چادر اور اس کے ڈھانچے کو مکمل طور پہ ترتیب دیا، دیکھا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شہزادی کو لٹا کے بھی، ایک کنیز کو لٹا کے بھی چیک کیا کہ اس میں سے جسم نظر تو نہیں آتا. اور یہ بھی آپ کے بارے میں روایت ہے، وصیت آپ نے فرمائی کہ آپ کا جو جنازہ ہے وہ رات کی تاریکی میں پڑھایا جائے. اور آج کل جس طرح کی ایک بدعت بھی میں کہہ سکتا ہوں، اس کو اگر حسنہ کہیں یا سیاح کہیں، کہ ہم اپنی میتوں کو کسی کے انتظار کے لیے 2 دن تک رکھتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا بھی سبق ملتا ہے کہ دور دراز سے آنے والے دوستوں کا انتظار نہ کیا جائے. جیسے ہی کوئی وصال فرمائے تو اس کو حبیب کے ساتھ ملنے سے وہ نہ زیادہ وقت درمیان نہیں ہونا چاہیے. وقت کون سا مخصوص تھا آپ کے جنازے کے حوالے سے دیکھا جائے تو عشاء کے بعد کا وہ رات کا وقت ہر لحاظ سے پردے کا اندھیرا بھی ہو اور غیر محرم بھی زیادہ آپ کے جو جنازے کے ساتھ نہیں تھے، اور محرم نہیں تھے، اور میں اس میں ایک ایک محبت بھرا پیغام محبت دینا چاہوں گا کہ کچھ لوگ سیدہ پاک کے حوالے سے یہ گفتگو کرتے ہیں کہ آپ ناراض تھیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خلیفہ بلا فصل سے ناراض تھیں. تو مستند روایات سے یہ ثابت ہے کہ سیدہ پاک کا جنازہ سیدنا ابو بکر صدیق نے پڑھایا، سیدنا صدیق اکبر نے آپ کا جنازہ، بلکہ اس میں روایت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے آگے کیا کہ اے علی المرتضیٰ آپ جنازہ پڑھائیں. تو آپ نے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ کے کہا کہ جس قوم میں 2 روایتیں ہیں کہ جس قوم میں ابو بکر جیسی شخصیت ہو تو علی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ مصلی امامت پر کھڑا ہو. یہ وہ محبتیں تھیں صحابہ کرام کی. بہت شکریہ، کیونکہ وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں اجازت نہیں دیتا. ناظرین مکرم، سبق آج کے اس پروگرام میں لب لباب اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جناب بی بی پاک کا
سے دیکھا جائے اپنے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا جائے، جناب علی مرتضیٰ سے دیکھا جائے، اپنے بیٹوں سے دیکھا جائے، یا اپنے دیگر رشتہ داروں سے دیکھا جائے. جس طرح جنگ موطا میں جناب جعفر طیار کے شہادت کی خبر آقا کریم نے مدینہ میں سنائی، تو یہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سننے کے بعد جناب سیدہ پاک نے غم کا اظہار کیا، اور ہائے چچا جان کی آواز بھی جو ہے وہ کتب میں لکھی ہوئی ملتی ہے. تو ناظرین مکرم، گویا کہ زندگی میں موجود ہر رشتے کے ساتھ جناب بی بی پاک کا تعلق، پردے کا خیال، وصال کے وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آج ہماری ماں، بہن اور بیٹی ان کے اسوہ حسنہ کو لے کر اپنی اولاد کی تربیت کرے، اپنے والدین سے محبت کرے، اپنے بہن بھائیوں سے محبت رکھے. وقت ہوا چاہتا ہے آج تیسرے افطار کا، افطاری کیجیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.